بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے اس روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اور 29 جمعرات ہے۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہو اور پہلی جمعرات ہو اور عشرہ بھی ذی الحج کا پہلا ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی پسند ہے، اور ان دنوں میں کی جانے والی عبادت، ذکر اور دعا کا ثواب عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات کا دن خصوصاً اس رات شب جمعہ بے حد مبارک ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن عبادت کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، اس دن نیک اعمال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ خیرات کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور رب تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے بھی یہ بہترین دن مانا جاتا ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات ہے، جسے ہم نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ چاند کے ابتدائی دنوں میں جمعرات کا آنا نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت کا باعث ہے۔ یہ وقت توبہ کی قبولیت، رزق میں برکت اور دلی مرادیں پوری ہونے کے لیے بہترین دن مانا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا پھر کوئی بیماری ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، پریشانیوں نے آپ کو آن گھیرا ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اگر مشکلات ہوئیں تو وہ ختم کرے گا، بیماریاں ہوئیں تو جڑ سے ختم کرے گا، اور رب تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا پر انشاءاللہ بفضل خدا آج کے دن کن کے فیصلے ضرور فرمائے گا۔ آج جمعرات کے دن جس طریقہ کار سے عمل بتاؤں گی، اذکار بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ایک صدقہ بتاؤں گی جسے آج کے دن ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آئیں گے، اور آج کے دن جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا صدقہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے آج جمعرات کے دن نماز ظہر کے فوراً بعد یا نماز عصر سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اگر ان اوقات میں آپ نفل نہ پڑھ سکیں تو نماز مغرب یا نماز عشاء کے فوراً بعد بھی آپ یہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ ہے، اللہ تک اپنی دعائیں پہنچانے کا ایک بہترین اور خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، آج جمعرات کے دن 2 رکعت نفل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ اب نفل کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سورت الحمد شریف پڑھنی ہے، اور سورت الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 11 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، پھر دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے، 21 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھنا ہے، یا کاؤنٹر پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 21 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ہی سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ سورت الکوثر پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ذکر پاک کرنے، اور جب 313 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کر لیں، پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ ان کلمات کو آج کے اس بابرکت دن ضرور پڑھیں۔ نمبر 2، آج جمعرات کے دن 1 انڈا لینا ہے، نماز مغرب سے پہلے یہ صدقہ آپ نے کر دینا ہے۔ 1 آپ نے انڈا لینا ہے، اس انڈے پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورت فلق پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورت ناس پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انڈے پر بھی پھونک مار دیں، اور اس انڈے کو اپنے سارے جسم پہ ایک دفعہ لگا لیں۔
جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے سر پہ لگائیں، اپنے ماتھے پہ لگائیں، اپنے سینے پہ لگائیں، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے آپ نے اس انڈے کو اپنے ساتھ لگا لینا ہے اور اس انڈے کو کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے، یعنی کسی دریا میں پھینک دیں، نہر میں پھینک دیں۔ اگر بہتے ہوئے پانی میں نہ پھینک سکیں تو پھر کسی کچی جگہ پہ پھینک دیں، اپنے گھر کی چھت پہ پھینک دیں یا کسی بھی جگہ پہ پھینک دیں جہاں کیڑے مکوڑے چرند پرند بآسانی سے کھا سکیں۔ یہ صدقہ آپ نے آج جمعرات کے دن نماز مغرب سے پہلے ضرور کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات ہے اور یہ صدقہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی نحوست سے بچا کے رکھے گا، جادو جنات کے وار سے بچا کے رکھے گا، حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے گا، ظالموں کے ظلم سے بچا کے رکھے گا، پریشانیوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے، بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ دن اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اپنے دل کی ہر جائز دعا قبول کروانے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہے۔ حج سے پہلے اگر آپ عبادات کرنا، اللہ کے اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، نوافل پڑھنا شروع کر دیں گے، صدقہ خیرات دینا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا حج کے دن رب تعالیٰ نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا اور آپ کی قسمت پر لوگ ضرور رشک کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے یوں سمجھ لیں یہ کامیابی کی چابی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔